अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। आज जो है वो नावल का हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। शाम में वो सोफ़े की पुश्त पर सर टिकाए लेटने के अंदाज में बैठा था जब इसे किसी के सोचों का महवर मिशाल और अपने रिश्ते पर था। वो ख़त्म करना चाहता था सब तशरियाँ मिशाल को। अब वो हैदर बुला के जाने के बारे में सोच रहा था। जानता था आलिया बेगम और आगा जान को इतराज़ होगा इसके फ़ैसले पर, लेकिन जब से मिशाल को चुप चुप करता रोता दिखा तब से वो सोच लिया कि कुछ भी करे अब सब ठीक करना होगा। इसकी सोच फ़ोन के मुसलसल रिंग में टूटी हादी की कॉल। हेलो, इसने रिसीव किया। बाई बाई, बाबा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, आप प्लीज़ जल्दी से आओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हादी की बुखलाई आवाज़ पर इल्तमास झटके से उठा। क्या हुआ हादी, बाबा को? पता नहीं भाई, हम लोग बाबा को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, आप जल्दी से आ जाओ। इसकी आवाज़ में नमी करके इल्तमास को छिटी हिस्स कुछ बहुत गलत होने का इशारा दे रही थी। इल्तमास, क्या हुआ? मिशाल कमरे में दाखिल हुई तो इसे फ़ोन कहाँ से लगाए यूं ही खड़ा देकर कहने लगी। इसकी आवाज़ पर इल्तमास ने इसे देखा और फिर फ़ोन जेब में रखते हुए इसे साइड पर हटाकर तेज़ी से बाहर चला गया। इल्तमास, रुके, क्या हुआ? वो इसके पीछे आती परेशानी से पूछ रही थी, तभी वो अचानक रुका। दुआ करना सब ठीक हो, वरना। वो सुरख आंखों से घूरता हुआ बोलकर बाहर चला गया, जबकि मिशाल इतने दिनों बाद फिर इसकी आंखों में वही हैवानियत देखकर सकते के आलम में थी। वो पागलों की तरह ऑपरेशन थिएटर के बाहर इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। किसी अनहोनी के होने का सोचकर इल्तमास ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। सब ठीक होगा, कुछ नहीं होगा। वो खुद को नाकाम दलासे दे रहा था। दिल पूरी तरह कह रहा था कि मगर इसने उम्मीद टूटने नहीं दी। वो दुआ कर रहा था सभी ठीक हो। तभी थिएटर का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर नाउमीदी से इसकी तरफ आया। आई एम सॉरी, ही इज़ एक्सपायर्ड। हादी और इसके कंधे को थपक कर डॉक्टर ने हमदर्दी से कहा और वहाँ से चला गया, जबकि इल्तमास को लगा आज वो मर गया। इसकी आंखें सख्त हो गई। बाबा इसके लब से आहिस्ता हिले। आलिया बेगम लड़खड़ा कर बेंच पर बैठी, शोहर की जुदाई जान निकालने को थी। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था। हादी ज़ब्त की हदों को छूते हुए अपनी आंखें सख्ती से मीस गया। तकलीफ़ बर्दाश्त के नाकाबिल थी। जहाँ से प्यारा बाप आज ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। हानिया नूर की चीख पर हादी ने मुड़कर देखा। हानिया नीचे गिरी बेहोश पड़ी थी। हादी भागते हुए इसके पास आया और गाल थपथपाने लगा। इसे होश नहीं आया तो हादी ने इसे गोद में उठाया। इल्तमास ने आहिस्ता से गर्दन घुमाकर लहू रंग नज़रों से पीछे देखा। आलिया बेगम सदमे से बेंच पर खामोश बैठी थी, जबकि हानिया बेहोश हो चुकी थी। इसे अपना घर बिखरता हुआ और सब कुछ ख़त्म होता महसूस हुआ। इसके जहन में अपने कई अल्फाज गूंजे। दुआ करो कि बाबा जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि जब तक वो ठीक नहीं होंगे तक मेरे साथ हैदर वाला का कोई फ़र्ज तुम्हें मिशाल माफ़ नहीं करेगा। मिशाल, इसने फकारते हुए इसका नाम लिया। फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर वो ट्रस की हालत में अंदर दाखिल हुआ। आज अपने बाप की मैयत देखकर इसका कलेजा फट गया। हैदरवला में सभी मकीन का हाल बदतर था। किसी को होश नहीं था। तभी आगा जान ने खुद पर जब्त किए इसने मिशाल को लाने को कहा। इसका नाम सुनकर इल्तमास के अंदर एक जलन थी। मिशाल जो लाउंज में टेंशन से बैठी हुई थी, इसे देखकर इस तरह लिपकी, मगर इल्तमास की कहर भरी नज़रों को देखकर इसके कदम थमे। दिल धक से रह गया चुप। इसके फिर पुकारने पर इल्तमास दौड़ा। तुम्हारी एक गलती ने आज सब खत्म कर दिया। इसकी बुलंद आवाज़ पर पूरे फ्लैट में गूंजी। साथ ही मिशाल की बुरी आंखें आंसुओं से भर गईं। मेरे बाबा आज दुनिया से चलेगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। इसकी ये बात मिशाल को साकत कर दी। मिशाल, तुम्हें आज मैं बख्शूंगा नहीं। वो घराते हुए मिशाल की तरफ बढ़ा और इसे बाजों से घसीटता हुआ रूम में लाने लगा। मिशाल किसी मुजस्मे की तरह इसके साथ चल दी। समा साहब की मौत इसके लिए किसी दचके से कम ना थी। इसे होश ही तब आया जब इल्तमास ने इसे बेड पर पटका। वो बखलाती हुई उसे दरवाज़ा बंद करता देख रही थी। जब इल्तमास ने मुड़कर अपना बेल्ट झटके से खींचकर उतारा, तब मिशाल की आंखें फटी रह गईं। नहीं, इसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तभी इल्तमास ने बेल्ट अपने हाथ में लिपेट कर ज़ोर से हाथ को बंद किया। मिशाल ने चीखते हुए अपना हाथ मुंह के आगे किया। इसकी लरसें चीख पूरे फ्लैट में फैल गईं। कुछ देर तक खामोश रहने पर मिशाल को कहीं भी दर्द महसूस ना हुआ तो इसने कप खाते हुए अपने हाथ नीचे किए। बेल्ट दूर फेंका हुआ था और इल्तमास माँ वो घुटनों के बाद नीचे बैठा रो रहा था। वो इतना मजबूत मर्द आज ज़िंदगी में पहली मर्तबा रो रहा था। इस तरह हिचकियों से रोता देख मिशाल को बहुत था
بہت ہارا ہوا لگا۔ مشال آہستہ سے اٹھ کر ہمت کر کے بیڈ سے اتری اور پھر اس کے پاس گھٹنوں کے بال بیٹھی۔ التماس، اس نے ہکلاتے ہوئے پکارا اور ڈر بھی رہی تھی اس کے قریب جانے سے۔ تبھی التماس نے جھٹکے سے کھینچ کر اپنے گلے سے لگایا۔ وہ سختی سے مشال کو خود میں بیچ کر رونے لگا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک تھے، کل میں ان سے مل کر آیا، پھر کیسے وہ اب اچانک؟ کچھ دیر بعد وہ روتے ہوئے اسے بتانے لگا۔ مشال نے آنکھیں میچی، اس کی گردن اپنے بازو باندھے، الفاظ جیسے ختم ہو گئے۔ التماس کے پاس وہ بری طرح ٹوٹا۔ حیدرولہ کے پورچ پر اس نے کار روکی تو مشال نے ایک نظر دیکھا۔ تم اندر جاؤ، میں آتا ہوں۔ التماس کے کہنے پر مشال ہلکے سے اسباب کے سر ہلایا۔ اس کے جانے کے بعد التماس نے سیٹ سے ٹیک لگائی، تھکان زدہ آنکھیں موند لیں۔ ایک آنسو لڑکھا کر آنکھ سے گرا۔ اب اسے خود پر کنٹرول کرنا تھا کیونکہ اسے سب سنبھالنا تھا۔ وہ رونا نہیں چاہتا تھا پر دل میں درد اٹھا تھا۔ اندر داخل ہوتے اپنے سامنے سب نظر آیا۔ اس نے عالیہ بیگم کو دیکھا جس کے قریب ریحانہ بیگم سمیت سبھی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، مگر وہ صدمے سے بالکل خاموش تھی۔ مشال کو رونا آیا ان کی حالت میں۔ وہ آنسو پونچھ کر چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے قریب آئی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہاں آنے کی؟ عالیہ بیگم کی آواز پر نظر پڑی۔ وہ ان کے چیختے ہوئے مشال کی طرف متوجہ ہوئیں۔ تائی امی مت بولو، تائی امی کچھ نہیں لگتی تم میری، اتنا سب کر کے تمہیں سکون نہیں ملا؟ اس نے بولنا چاہا مگر عالیہ بیگم زہر خندہ لہجے میں کہتی ہوئی اسے قریب آئیں، جبکہ مشال ان کے الفاظ پر اپنی آنکھیں میچ گئی۔ عالیہ چپ ہو جاؤ، آغا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ نہیں آغا جان، آپ لوگوں نے میری تامی سے اس لڑکی کی شادی کروائی، پہلے میں نے چپ کر دیا، اب نہیں۔ اس لڑکی کی وجہ سے میرا شوہر مجھے چھوڑ کر چلا گیا، آپ کہہ رہے ہیں میں چپ کر جاؤں؟ عالیہ بیگم نے حقار سے کہا۔ اتنی نخوست پھیلائی ہوئی ہے تم نے کہ میرا شوہر چلا گیا؟ اس کے خاموش رہنے پر وہ چیخیں۔ مشال روتے ہوئے چند قدم پیچھے ہٹی۔ سب گھر والے عالیہ بیگم کی تکلیف سمجھتے ہوئے اس وقت خاموش تھے۔ نکلو اس گھر سے فوراً، وہ اسے بولتے ہوئے باہر کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ تائی امی پلیز، سنا نہیں تم نے؟ اب کی بار انہوں نے بولتے ہوئے مشال کا بازو پکڑ کر باہر نکالا۔ اس سے پہلے نیچے گرتی التماس جو اندر داخل ہوا اسے تھام لیا۔ مشال نے آنسوں سے بھیگا چہرہ اٹھا کر التماس کو دیکھا جو چہرے پر کمال کا ضبط لیے عالیہ بیگم کو دیکھ رہا تھا۔ تامی بیٹا اسے نکالو اس گھر سے، عالیہ بیگم نے کہا۔ امی ابھی چپ ہو جائیں پلیز، ہم سب۔ کیوں چپ ہو جاؤں؟ میں نہیں ہوں گی چپ، نکالو اسے یہاں سے، میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ التماس کی بات کاٹ کر انہوں نے سختی سے کہا۔ تم کیوں جا رہے ہو؟ وہ غصے میں اس کا سامنے آ کر بولی۔ تو امی کیا کروں، چھوڑ دوں اسے اکیلا؟ التماس نے تنگ آ کر پھر سب کا لحاظ کرتے ہوئے خود پر کنٹرول لیا۔ باپ کا دکھ کم تھا جو اس کا ماں کا رویہ اسے ٹھیس پہنچا گیا۔ دوسری طرف مشال نے روتے ہوئے التماس کے بازو کو تھاما، دل میں عجیب ڈر سا اٹھا ہوا تھا۔ امی یا تو مشال یہاں رہے گی یا پھر میں بھی اس کے ساتھ جاؤں گا، اس نے تحمل سے کہا۔ تو ٹھیک ہے، پھر سمجھ جانا کہ آج تمہارے باپ کے ساتھ ساتھ تمہاری ماں بھی مر گئی۔ وہ روتے ہوئے غصے سے کہنے لگی۔ التماس تڑپ کر رہ گیا۔ ہادی، اس لڑکی کو پہچانو، یہ بھی آئندہ یہاں نہیں آئے گی، اور خبردار تامی اگر تم اب یہاں آئے ہم سے ملنے۔ اس کے سنگ زدہ فیصلے پر جہاں مشال کی آنکھیں سکت ہوئیں وہیں التماس بھی بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ ریحانہ بیگم نے تڑپ کر مشال کو دیکھا، نور بھی روتے ہوئے سر جھکا دی۔ ہادی پھر چیخنے پر خاموش کھڑا۔ ہادی آہستہ قدم اٹھاتا ان لوگوں کے قریب آیا اور بے ساختہ التماس کی گرفت مشال کے ہاتھ پر مضبوط ہوئی۔ بھائی پلیز ابھی چھوڑ دے، سب کے سامنے تماشا بنے گا۔ التماس کے ہاتھ نہ چھوڑنے پر ہادی نے بری ہوئی آواز میں کہا۔ اس نے تکلیف سے مشال کو دیکھا جو آنکھوں میں آس اور ڈر لیے اسے دیکھ رہی تھی، پھر لب بیچ کر آنکھیں میچتے ہوئے مشال کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ مشال نے دکھ سے اسے دیکھا کیونکہ سب اسے ہی قصوروار مانتے۔ آخر جب اس نے غلط فہمی میں آ کر وہ سب کہا تب سب بھی تو اس کے ساتھ التماس کے خلاف تھے، پھر وہ اکیلی ذمہ دار کیوں تھی ہر سزا کی؟ فقط مجھے یہ اٹھائیں گے انگلیاں، شہر سارا گناہ گار تھا، لیکن سب پر ایک دھندلا سی چھا گئی۔ نظر ڈال کر وہ ہادی کے سامنے باہر نکل گئی۔ اپنوں سے اس قدر دھتکارا اور نفرت کی امید نہیں تھی۔ التماس کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بنا کچھ کہے تیز قدم اٹھاتا اوپر روم میں چلا گیا۔ وہ صوفے پر خاموشی سے بیٹھی تھی۔ ہادی بھی اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ کتنی بڑی سزا دی تھی اسے ایک غلط فہمی کی۔
اتنا سب کچھ برداشت کرنے بھی اسے معافی نہیں ملی، بلکہ سب کے سامنے ذلیل کر کر نکال دیا۔ اور التماش تو اب کیا وہ کبھی نہیں آئیں گے اس کے پاس؟ عالیہ بیگم کی دی ہوئی قسم یاد کر کے اس نے نئے سرے سے رونا شروع کیا۔ دوسری طرف التماش کا حال بھی عجیب تھا۔ رات کا آخری پہر، یہ اس کی آنکھوں میں نیند کا شیبانہ نہیں تھا۔ باپ کے مرنے کا دکھ الگ تھا اور مشال کی جدائی اسے اب بہت شدت سے یاد آ رہی تھی۔ وہ باندھنا چاہتا تھا اپنا غم، پر ماں کی قسم پیروں پر زنجیر کی طرح باندھ دی۔ حیدر ولا میں سبھی ایک جیسے ایک بار پھر غم کا بھار ٹوٹا۔ بی جان بیٹے کے غم میں اب بستر سے لگ چکی تھی۔ آقا جان بھی خاموش ہو گئے۔ ہانیہ تو جیسے ہنسنا بھول ہی گئی، ضرورت کے مطابق بات کر لیتی۔ نور اور ہادی نے بمشکل گھر کا ماحول تھوڑا ٹھیک کیا۔ ریحانہ بیگم بیٹی کی یاد میں تڑپتی، مگر سب کو دیکھ کچھ نہ کہتی۔ ان کے دل کو لگا پہلے تو التماش تھا اس کے پاس، پر اب وہ اکیلی تھی۔ آج 1 مہینہ ہو چکا تھا اسے اس فلیٹ میں اکیلے رہتے، اب تک ایک بار بھی نہیں آیا۔ ہاں، پر روز اس کی کال ضرور آتی جسے مشال ریسیو نہ کرتی۔ کیوں نہیں کرتی یہ شاید وہ بھی نہیں جانتی تھی، شاید اس کا دل نہیں کرتا کسی سے بات کرنے کو۔ سب کی بے رخی نے اسے جیسے اندر سے ختم کر دیا۔ وہ اکثر اپنا دل بہلانے کے لیے بالکنی میں خاموش رہتی۔ وہ کلب میں بیٹھا اسموک پہ اسموک کر رہا تھا، سبھی رنگین روشنیوں میں جہاں سب خوش ناچ رہے تھے، وہیں اس کا دل بالکل خالی تھا۔ مشال کو دی گئی ہر تکلیف اسے اس 1 مہینے میں جب جب احساس ہوا، تب اس نے اپنے ہاتھ کو داغا یا خود کو ایسی اذیت دی۔ تبھی سائر سے آتی نشے بھری آواز پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ نشے میں دھت ایک لڑکا سامنے ہی کھڑا اس سے مخاطب ہوا۔ ایسا بھی کیا دکھ لگ گیا ہے برو؟ اتنی خوبصورت جگہ پر سب سے تعلق ختم کر دیے۔ کیا ہوا؟ کوئی چھوڑ کر چلا گیا؟ پھر کیا بیوی سے جھگڑا ہوا؟ وہ فرینکلی پوچھ رہا تھا۔ بیوی؟ التماش کے لب پھڑپھڑائے۔ مشال کا خوبصورت چہرہ اس کی آنکھوں میں آیا۔ ابے یار برو، بیویاں تو ہوتی ہی ایسی ہیں، ذرا سی بات پر لڑ پڑتی ہیں۔ وہ کمینگی سے بولتا ہوا وہاں سے گیا۔ التماش کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ پہلے کبھی ڈرنک نہیں کی اور اب ایک ساتھ 2 گلاس پینے پر اس کی حالت خراب ہوگی۔ تبھی کچھ دیر میں وہ لڑکا پھر آیا، مگر اس بار ایک ساتھ لڑکی بھی تھی، جو باریک کپڑوں میں میک اپ سے بڑی ستائشی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی، ہر کسی کو معیوب کرنے والی۔ یہ لو برو، بیوی کو بھولو اور آج رات ریلیکس کرو، وہ خباثت سے ہنستا ہوا کہنے لگا۔ التماش نے سرخ آنکھوں سے اس لڑکے کو دیکھا، دماغ ماؤس ہونے لگا۔ تبھی اس کے ساتھ کھڑی لڑکی مسکراتی التماش کے قریب آئی۔ اس سے پہلے وہ اپنا ہاتھ اس کے مضبوط کندھے پر رکھتی، التماش نے اس لڑکے کا گریبان پکڑا اور ایک غصہ اس کے منہ پر مارا۔ اس کے گرتے ہی التماش نے اس کو غصے سے ٹھیک ٹھاک توازیہ کی۔ کلب میں الگ شور برپا ہو گیا اور سب کے بیچ آنے پر وہ رکا۔ وہ معمول کے مطابق آج بھی بالکنی میں کھڑی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اندھیرے میں چمکتا ہوا چاند اور اس کے ارد گرد ستارے۔ اسے اپنے آپ کو چاند سے تشبیہ دیا، جس کے ساتھ ستارے تو بہت پر وہ بھی اکیلا دکھتا۔ اسی طرح وہ ہو گئی تھی اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی بالکل اکیلی۔ تبھی اچانک کچھ گرنے کی آواز پر اس نے آنکھیں جھٹکے سے کھولی، بالکنی سے نکل کر کمرے میں آئی اور آواز لاؤنج سے آئی۔ خود میں ہمت پیدا کر کے وہ چھوٹے قدم اٹھاتی وہاں گئی۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اسے اپنے علاوہ کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اسے لگا کوئی ہے۔ اس نے ڈر سے پوچھا۔ مشال نے جلدی سے لاؤنج کی ساری لائٹس آن کی، پھر نظر دوڑائی۔ کافی دیر خاموشی پر اسے تھوڑی تسلی ہوئی۔ میرا وہم ہوگا، وہ ہلکی آواز میں بڑبڑا کر واپس مڑی۔ تبھی لاؤنج میں لگا ہوا ہلکا سا سرکا کسی نے جھک کر مشال کو روم میں جاتے دیکھا۔ چہرے پر مخصوص کمینگی مسکراہٹ پھیلی۔ رات دیر سے وہ گھر پہنچا، سبھی گھر والے سو چکے تھے۔ نشے کی وجہ سے اس نے خود کے قدموں پر ہوتی لڑکھڑاہٹ بمشکل قابو پائی اور پھر مشکل سے روم میں چلا گیا۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے اس معصوم چہرے کا سامنے آنا، دل میں شدت سے خواہش ابھری، اسے خود میں سمو لی۔ مشال نے ہنستے ہوئے کہا، ایسے کیسے؟ جب سے چھوڑ رہا ہوں اب نہیں۔ التماش نے بول کر پھر گدگدی کی۔ اب کی مشال اور کھلکھلا کر ہنسی۔ وہ ہنستے ہوئے اس سے دور ہونے لگی تو التماش نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ ارے ہاں التماش، چھوڑیں۔ وہ کچن میں چائے چڑھا کر آئی تھی، کہیں جل نہ جائے، وہ بولتے ہوئے جلدی سے اٹھی اور روم سے نکلی۔ اس کے جانے کے بعد التماش نے مسکرا کر موبائل نکالا اور یوز کرنے لگا۔ وہ خوش تھا کہ اب سب ٹھیک ہو چکا ہے۔
मिशाल काफ़ी देर बाद मिशाल किचन से ना आई तो इसने मिशाल को पुकारा, मगर आवाज़ ना आने पर इल्तमाश को तशवीश हुई। वो मोबाइल जेब में रख कर उठा और रूम से निकलकर किचन में गया। न जाने क्यों दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। किचन में मिशाल को ना पाकर इसने टेंशन में इधर उधर पुकारा। स्लैब की दूसरी तरफ कुछ माहौल गिरा हुआ था। लाल रंग का शदीद खून। वो आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ इस पर गया, पर इसकी आंखें मुकम्मल खुली थीं। खून से लत पर मिशाल को बेजान वजूद नीचे पड़ा हुआ था। मिशाल वो चीखते हुए उठा और पूरा वजूद पसीने से भरा हुआ। इसने नज़र दौड़ाई, वो कमरे में था। इतना भयानक खौफ, इतना भयानक ख्वाब, इसकी जान निकलने को थी। दिल की रफ्तार बहुत तेज़ थी। तभी इसने टाइम देखा, रात के 3 बज रहे थे। पोर्च में आकर वो तेज़ी से गाड़ी में बैठा और जल्दी से मिशाल के पास जाने लगा। बहुत रश ड्राइविंग करते हुए वो फ्लैट में पहुंचा। अपने फ्लोर पर पहुंचकर इसने चाबी निकाली, फिर लॉक खोलकर घुमाते हुए अंदर दाखिल हुआ। फ्लैट में मुकम्मल तारीकी थी, सिवाय एक कोने वाले कमरे में वो रोशन था। गेट लॉक करके वो बारीक कदम उठाता रूम में आया। एक एक कदम बरमानी लग रहा था। अंदर का मंजर देखकर इसके अंदर तक सुकून उठता। वो बेड पर दूसरी करवट पर सो रही थी। इल्तमाश खुद के जज्बात पर काबू पाते हुए इसके पास पहुंचा। बालों से इसका चेहरा छुपा हुआ था। इसने मिशाल के पास बैठते हुए इसके बालों को आहिस्ता से कानों के पीछे किया। 1 महीने में वो जितना तड़पा था, इसके मुकाबले फिर इसका क्या हाल हुआ। वो बेसाख्ता इस पर झुका और इसके कंधे पर अपना सर रख दिया। इतने दिनों बाद इसने सुकून महसूस किया, जिस्म के अंदर जैसे सरसरी। इसने फट से आंखें खोली, अपने ऊपर किसी भारी वजूद को देखकर। इल्तमास भी इसकी बेचैनी समझकर उठा और आसूदा मुस्कुराहट लिए इसे देखने लगा, मगर मिशाल सिर्फ खामोशी से इसे देखने लगी। चेहरे पर खुशी नहीं थी। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, वो बोलते हुए फिर इस पर झुकने लगा तो मिशाल इसे दूर करती हुई उठकर बैठी। फिर इसे एक नज़र देखने बाद खड़ी हुई। कहाँ जा रही हो मिशाल? इसे दुख हुआ था मिशाल के इग्नोर करने पर। तो वे इसका हाथ थामते हुए इल्तमास ने बेकरारी से पूछा, कहीं भी जाएं आपको इससे मतलब? इसका लहजा रुखा हुआ था, रूठा हुआ था। इसके हाथ पर गिफर डीली महसूस हुई तो मिशाल जाने लगी, मगर अगले ही लम्हे इल्तमास ने इसे बाजू से पकड़कर अपने सामने बिठाया। क्या मसला है आपके साथ? दूर रहें हमसे, वो गुस्से में चीखी, जब से खुश आंखों में तेज़ी से नमी थी। अब क्यों आए हैं? इतने दिनों से जब परवाह ही नहीं तो अब क्यों आए हैं? इसने मिशाल का चेहरा थामते हुए जज्बाती लटे नज़रों से इसे देखा, मगर बर वक्त इसने इल्तमास का हाथ झटक दिया। मत छुआ करें हमें, और हमारी नाराज़गी से क्या फ़र्क पड़ता है? इसने फिर मिशाल का चेहरा थमाते हुए नरमी से कहा। अब की गिरफ्त मजबूत थी। मिशाल को कोशिश के बावजूद झटक नहीं पाई। नहीं पड़ता किसी को कोई फ़र्क। हमारी नाराज़गी से तो क्या, हमारी मौजूदगी से भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। तभी एक फालतू शय की तरह हम एक कोने में फेंक दिया गया। इसका लहजा भरा हुआ था, दिल की भड़ास निकालते हुए। जब एक इल्तमास को तकलीफ़ हुई इसको खुद को फालतू शय बोलने पर। तुम कितनी ख़ास हो ये मेरे दिल से पूछो, मिशाल इल्तमास जमा हैदर से। वो गमगीन लहजे में बोला, नहीं है हम ख़ास, झूठ बोल रहे हैं आप बिल्कुल। इसका कॉलर दबोचते हुए रोते हुए इसे अपने दिल का हाथ बता रही थी। क्या कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं था? कुछ के अल्फाज में अजियत, तकलीफ, बेबसी। इल्तमास ने लब बीच लिए। इसे लगा सिर्फ वही अकेला तड़पा था, पर यहाँ ये मासूम जान किस कदर तकलीफ़ में थी। इधर देखो, बिल्कुल चुप, कोई बुरी नहीं हो तुम। इसने प्यार से डांटते हुए मिशाल के आंसू अपने परों से साफ किए। सब नफ़रत करते हैं हमसे इल्तमास, हमसे नहीं रहा जाता यहाँ पर। इसका लहजा बिल्कुल थका हुआ था। वो जिस्म बुरी तरह रो रही थी। नहीं नफ़रत करता कोई तुमसे, सब ठीक हो जाएगा, तुम रो मत। वो इसकी पेशानी से अपनी कुशादा पेशानी टिकाए इसे दिलासा दे रहा था, मगर मिशाल रोए जा रही थी। जबकि मिशाल को इतने दिनों बाद कोई मनूस सहारा मिला था। वो इसे लगकर हिचकियों से रोने लगी। तकलीफ़ ख़त्म होने वाली नहीं थी, मगर सितमगर बाहों में काफ़ी हद तक इसकी दर्द में कमी हुई थी। काफ़ी देर तक जब इसका कॉलर वजूद सकत रहा तो इल्तमास समझ गया कि वो सो चुकी है। तभी मिशाल को खुद से अलग करके आराम से बेड पर लेटाया। फिर शूज़ उतारता हुआ खुद भी इसके बराबर लेट गया। लेट के इसके नाजुक वजूद को इल्तमास ने मुकम्मल अपने मजबूत पनाहों में बींच लिया। आज महीने बाद इसे सुकून की नींद आई, जब से वो बेचैन दिल को करार मिला था। तामीरात को घर नहीं आया? आलिया बेगम ने नाश्ता लगाकर नसरीन से पूछा। आए थे। नसरीन के बोलने पर आलिया बेगम तशवीश हुई। अब तो वो ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे होते हैं। कुछ सोचकर वो इल्तमास के रूम में आई।
पर रूम खाली। इन्होंने इल्तमास का नंबर डायल किया, बार बार बेल जाने पर रिसीव नहीं हुआ। यकदम इन्होंने परेशानी में आ गिरा, मगर तभी इनके दिमाग में एक कूदा सा लिखा, साथ ही इनकी पेशानी पर शिकनी। वो लब भींचते हुए वापस नीचे आई। नींद से बोझल आंखें खुलने पर इसने खुद को इल्तमास के हिसार में पाया। इसे सोता देख बेसाख्ता मिशाल का दिल धड़का। रात का मंजर आंखों के सामने लहराया तो एक सुकून इसके वजूद में भर पा। वो वाकई टूट चुकी थी अंदर से, मगर कल इल्तमास ने जिस तरह से इसे संभाला, इस वजूद से अब इसका दिल दिमाग काफ़ी हद तक हल्का हो चुका था। वो इसके कंधे पर सर रखे खामोशी से इसे सोता देख रही थी। कभी इसका अजीज दोस्त हुआ करता था, फिर बाद में इसे शदीद नफरत, कितनी तकलीफ देता था, और अब वही इंसान इसका हमदर्द। वो गहरी सांस लेते हुए इसका बाजू हटाकर उठने लगी। तभी इल्तमास ने इसे फिर से अपने हिसार में ले लिया। मिशाल हैरत से इसे देखने लगी। जब से खुद देखो मुझे तो ठीक, जब खुद देखो तो ठीक, और अब मेरी बारी, वो कहते साथ आंखें खोलकर इसे प्यार भरी नज़रों से देखने लगा। छोड़िए हमें, इसकी मजबूत गिरफ्त में फड़फड़ाते हुए परेशान सी बोली। मगर मिशाल के मचलने को नज़रअंदाज करते हुए वो झुका और इसकी थोड़ी पर अपने लब रख दिए। मिशाल ने धड़कते दिल के साथ अपनी आंखें मोड़ ली। तभी वो नज़र उठाकर इसका खूबसूरत चेहरा देखने लगा, जो कल तक जर्दी माइल था और अब सुर्खी। वो क्यों इतनी प्यारी थी। इल्तमास को बेसाख्ता इस पर प्यार आया और फिर झुका। अब की बार इसने नरमी से इसकी दोनों आंखें बारी बारी चूमी। मिशाल का नाजुक वजूद लर्जा गया। तभी इस पर रहम करते हुए इल्तमास ने इसे नरमी से छोड़ा। वो बिना इससे नज़रें मिलाए तेज़ी से उठकर वॉशरूम में चलेगी और इल्तमास का कहका बुलंद हुआ इसकी हरकत पर। अंदर जाकर इसने दरार से दरवाज़ा बंद किया और फिर वहीं टेक लगाए गहरी सांस लेने लगी। शाम में आलिया बेगम नमाज के बाद अपने रूम में बैठी तस्बीह कर रही थी। तभी नूर दरवाज़ा नोक करके अंदर आई। इसके हाथ में चाय थी। साइड टेबल पर चाय रखकर वो वहीं खड़ी रही। बैठो, इन्होंने इसे बैठने का इशारा किया। क्या हुआ, कोई बात है? इसके बैठने पर इन्होंने नरमी से कहा तो नूर ने होठों पर ज़ुबान फेरी। ताई अम्मी, वो आप अपी को माफ़ कर देना, वो हिचकिचाते हुए कहने लगी, जिस पर आलिया बेगम के चेहरे पर पथरीले तासरात थे। ये फजूल बातें कहने आई हो तुम मुझसे? ताई अम्मी, आपी इतनी भी गलत नहीं थी और वो बस गुमराह होगी। मानती हूँ कि इनकी इतनी बड़ी गलती नहीं थी, पर सज़ा भी काफ़ी है। इसने हिम्मत करके फिर कहा, हम लोग बहुत मिस करते हैं इन्हें। वो पता नहीं कैसे अकेली रहती हैं और अम्मी भी रोती रहती हैं। इन्हें चुप देखकर नूर ने और बोला, वो जानती थी कि आलिया बेगम और रेहाना बेगम को बहुत मानती हैं, इसलिए इनका नाम लिया। जिसको इसकी याद आ रही है वो जाकर मिल आए, लेकिन आइंदा फिर मुझसे तल्लुक़ रखने का ना सोचे। ताई अम्मी, तुम्हें जो कहना है कह दिया, अब जाओ यहाँ से। इल्तमास के ऑफिस जाने के बाद इसने बच्चे का काम निपटाते फिर नूर का कॉल करने सोचा। सबसे दूर अकेले रहने की वजह से इतने दिनों तक सबसे लातल्लुक़ थी, लेकिन अब इल्तमास ने इसे वापसी पर यही आने का वादा किया था तो इसे तसल्ली हो गई थी। सिर्फ वो कल रात के लिए आया था। अब इसका दिल किया नूर से बात करने को। वो इसका नंबर डायल कर रही थी। इसे महसूस हुआ कि फ़्लाइट का दरवाज़ा खुला। वो थोड़ी हैरान हुई, इल्तमास इतनी जल्दी? बाहर रख कर वो रूम से निकली, फ़्लाइट का दरवाज़ा बंद। अभी वो रूम में वापस जा रही थी कि किचन में किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। मिशाल बुखलाई। कल रात की तरह इसे फिर महसूस हुआ कि कोई है फ़्लाइट में। डरते डरते वो किचन में गई। वहाँ शीशे का जग नीचे टूटकर गिरा हुआ था। अभी वो इसी उलझन में थी कि इसे अपनी पुश्त पर किसी की गहरी सांसें महसूस हुई। वो झटके से पलटी, मगर कोई ना था। बारी आंखों में खौफ की लहर थी। वो भागते हुए अपने रूम में आई और ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके वहीं पर बैठ गई। दिल में खौफ था। मिशाल जल्दी से इल्तमास का नंबर डायल करने लगी, पर इसका नंबर बंद था। कल तक वो इसको इग्नोर कर रही थी, पर वह अब इसे डर लगने लगा। इतने दिन तक अकेले रहने पर ऐसा नहीं हुआ, पर कल क्यों? मेरी डरपोक सी मोहब्बत। इसके कमरे में जाने के बाद वो लाउंज के सोफे पर बैठकर हंसने लगा। वो महफूज हुआ था मिशाल के डरने पर। इसने टाइम देखा। कल की तरह अब इसे फिर 1 घंटा यहाँ रुककर वापस जाना था। इसे यकीन था मिशाल इतना तो ज़रूर डरेगी। अभी कमरे से काफ़ी देर तक निकली नहीं, इसलिए तसल्ली से सोफे पर टेक लगाया वापस के लिए टाइम पूरा होने का वेट कर रहा था। रात में ऑफिस से वापसी पर वो हादी के साथ जमा साहब की कब्र पर गया और वहाँ काफ़ी देर रुकने के बाद वो दोनों हैदरवाला गए। खाना खाकर वो आगा जान और बी जान के पास कुछ देर बैठा। इल्तमास जब से आया था इसे आलिया बेगम का लहजा खुद से रुखा हुआ लग रहा था।
तामी बाई सॉरी, वो इस दिन में कुछ ज़्यादा ही, वो बोल रही थी। इल्तमास अनसुना करते हुए इसके बराबर से निकल गया। इसे सबकी फील हुई थी। इसी दिन गुस्से में इसने सुनाया था इल्तमास को, पर इतने दिनों से मिशाल की वजह से यूं खामोश देखकर इसे हरकत पर शर्मिंदगी हुई। आलिया बेगम का रूम नॉक करके वो अंदर दाखिल हुआ। रूम में जमा साहब की कमी महसूस करके बेसाख्ता इसके दिल में ठेस हुई। दांतों तले लब दबाकर इसने खुद पर काबू पाया और आलिया बेगम बेड की पाई से टेक लगाए खामोश बैठी। अम्मी, वो इनके पास आकर बैठा। तुमने कसम तोड़ दी ना? कुछ देर बाद इनके कहने पर इल्तमास ने नगाह चढ़ाई। क्यों तामी, माँ की ये अहमियत है तुम्हारी नज़रों में? बाबा की मौत की ज़िम्मेदार मिशाल नहीं है अम्मी। बस कर दे, दिल साफ कर लें। वो इल्तिजा करके कह रहा था। वो ज़िम्मेदार नहीं है तो कौन है बोलो? इसकी वजह ये हाल है कि तुम्हारे बाप का। अगर वो इस दिन तुम पर इल्ज़ाम ना लगाती, भरोसा करती तो। वो फट पड़ी थी इसकी बात पर। इल्तमास ने लब बीच लिए। अम्मी बस तामी, मुझे और कुछ इस लड़की की हमायत नहीं सुननी। कल तुम चले गए थे ना, मगर आज नहीं जाओगे, सुना तुमने? कोई ज़रूरत नहीं जाने की। अम्मी, बीवी है वो मेरी। इल्तमास ने अपने लफ्ज़ों पर ज़ोर देते हुए आंखें सुरखी। और मैं तुम्हारी माँ। इसके सख्ती से कहने पर इल्तमास गुस्से में उठा और इनके रूम से निकल गया। दरवाज़ा गुस्से में दार से बंद करके वो बेड पर बैठा। मिशाल से वापस आने का वादा याद आया तो दिल बेचैन हो गया, पर आलिया बेगम की बात सोचकर दिमाग की रगें तनी हुई। वो बेड पर आंखें मूंद कर लेट गया और अपनी मुट्ठी को आहिस्ता से पेशानी पर मारने लगा। दोपहर से अब तक वो रूम में डर के बैठी हुई थी। हिम्मत नहीं थी बाहर जाने की। रात 1:30 बजने को था मगर अब तक नहीं आया था। मिशाल बेबसी से रो दी। मतलब इसने झूठ कहा था, झूठा दिलासा था तो क्या कल वो अपने मतलब से आया था? तभी रूम का दरवाज़ा अचानक बजने लगा। मिशाल के मुंह से चीख निकली। वो डर कर उठते हुए दरवाजे से दूर हुई जो मुसलसल बज रहा था। रोना अलग आ रहा था जबकि दरवाज़ा बिनाकर वो बजे जा रहा था। मिशाल, कुछ देर बाद मनूस से आवाज़ पर इसने चेहरे हाथ से उठाया। सामने इल्तमास को खड़ा देख इसे सकत हुई। क्या हुआ है? इसके आंखों से भीगा चेहरा देख इल्तमास तफसीस से हुआ। अभी वो इसे कंधों से थामा हुआ था कि मिशाल इसे धक्का देती हुई रो दी। हाथ मत लगाएं, वो चीख कर बोलते हुए रोई। इल्तमास हैरान हुआ। मिशाल, क्या हुआ? वो बोलते हुए इसके करीब आया। बुरे हैं आप, बहुत बुरे। नहीं करनी आपसे बात। क्या कहा था आपने कि रात को आएंगे, मगर जाने इस तरह लतल्लुक होते हुए फ़ोन बंद कर दिया। दोपहर से जितना डरी हूँ इस तरह वो भड़ास निकालने लगी। अच्छा, तो तुम मुझे मिस कर रही थी? पीछे दीवार होने की वजह से वो रुकी थी। तभी इल्तमास ने दोनों हाथों से इसका रास्ता ब्लॉक करते हुए शरारतन पूछा। जी नहीं, इतने अच्छे नहीं हैं कि आपको याद करूं। मिशाल अपना रोना भूलकर इसकी बेबाकी नज़रों से बुखलाते हुए बोली। तो फिर इतना गुस्सा किस लिए, अगर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता? मिशाल ने सुर्ख आंखों से इसे देखा। इल्तमास को इसकी ये नशीली आंखें हमेशा घायल कर देती। आज भी वही हुआ। वो इसकी आंखों में देखता रहा। तभी मिशाल ने गुस्से में एक बाजू को अपने हाथ से हटा दिया। पहली कोशिश में मिशाल को वो कोई लोहा लगी। झंझला कर वो मुसलसल इसे हटाने की कोशिश करने लगी, मगर अगले ही पल इसकी जान हवा हुई जब इल्तमास ने दूसरे हाथ से दुपट्टा उठाकर इसके कंधे पर से कमीज सरकाई। वो साकत सी इसके अमल का सोच रही थी कि कहीं वो फिर से सिगरेट तो नहीं दागेगा। ये सोचकर इसका चेहरा जद पड़ गया। लेकिन अचानक अपने कंधे पर इसका नरम गरम लेंस महसूस होकर वो अपने लब दांतों में दबा गई। वो मुकम्मल जोर लगाकर इसके बाजू हटाने की नाकाम कोशिश करने लगी तो दूसरी तरफ इल्तमास ने कंधे से गर्दन तक का सफ़र तय किया और फिर नरमी से इसने मिशाल का चेहरा अपनी तरफ किया। इसे मासूम के आगे वो बेखुद सा होने लगा। नहीं, इसने अपने लबों पर झुकता देख मिशाल ने जल्दी ही से कहा। इसकी घबराई आवाज़ पर इल्तमास रुका और इसके आंसू से भीगे सुरख चेहरे को देखने लगा। फिर आहिस्ती से गोद में इसके नाजुक वजूद को बरपा। मिशाल इसके सीने में सर रखकर सख्ती से आंखें मीच गई। इसने बेड पर लटाया है और इल्तमास इसके साथ लेट गया। फिर इसे अपने हिसार में लेते हुए आंखें मूंद लीं। आलिया बेगम की वजह से वो काफ़ी परेशान था। वो हट ना हो इसीलिए इल्तमास इनके सामने तो रूम में चला गया, पर सबके सोने के बाद वो मिशाल के पास आया। अब इसे सुबह सवेरे सबके उठने से पहले घर के लिए निकलना था। नूर, आधी रात को हादी की प्यास से आँख खुली। पानी पीकर वो फिर सोने लगी। तभी इसे महसूस हुआ कि नूर उठी हुई है। इसके पुकारने पर नूर ने पलट कर देखा। तुम सोई नहीं? नहीं, इसने मुखसिर कहा। क्यों हादी, ये सब कब ख़त्म होगा? इसके पूछने पर नूर ने उल्टा सवाल किया। ताई अम्मी आप ही को माफ़ कब करेंगी? वो परेशानी से बोली। नूर, बाबा के जाने के बाद अम्मी और उदास रहने लगी हैं।
وہ ہرٹ ہیں، بس پر دعا کرو کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں۔ وہ چھت کو گھورتا ہوا کہنے لگا، اور ہادی اس دن میں نے تائی امی سے کچھ زیادہ ہی بدتمیزی کی۔ میں ان سے سوری کہنا چاہتی ہوں پر وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی۔ اور وہ پریشان ہوئی۔ بدتمیزی تو خیر تم نے واقعی بہت کی تھی، اب یہ بائی پر انحصار ہے کہ وہ کب تمہیں معاف کریں۔ وہ بات بدلتا بے چارگی سے بولا، ساتھ اسے خود کے قریب کرنے لگا۔ او ہیلو، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، انگلیاں پکڑاؤ تو ہاتھ پکڑ لیتے ہو۔ وہ اسے گھورتے ہوئے دور ہوئی اور دور کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ ظالم لڑکی، ٹڈی نہ ہو تو، ہادی نے کلس کر کہا، جبکہ نور نے اپنی مسکراہٹ چھپائی اور اس کی آواز سن کر بیٹھی ادھر۔ حیدر صاحب نے عالیہ بیگم کو اپنے روم میں بلایا اور اس کے آنے پر حیدر صاحب نے کہا، دیکھ عالیہ، ہم جانتے ہیں ابھی بہت دکھ ہے۔ جہاں آپ نے اپنے شوہر کھویا ہے وہیں ہم نے اپنا بیٹا۔ دکھ سبھی کا برابر ہے۔ حیدر صاحب نے ٹھہر ٹھہر کر بولنا شروع کیا۔ عالیہ بیگم کی آنکھیں نم تھیں، لیکن عالیہ، ان سب میں مشال کا کیا قصور؟ حیدر صاحب کے پوچھنے پر عالیہ تڑپ اٹھی۔ ابو، اس لڑکی کا قصور؟ آپ لوگوں کو؟ اس کی وجہ سے تو یہ سب ہوا۔ نہ زماں کو ہارٹ اٹیک ہوتا اور نہ یہ سب۔ بولتے ہوئے ان کی آواز بلند ہونے کے ساتھ ساتھ بھاری بھی ہوئی۔ حیدر صاحب چند لیے کہ خاموش رہے اور پھر کہا، صرف وہ ہی نہیں تھی التماش پر الزام لگانے والی۔ اگر اس نے التماش پر بھروسہ نہیں کیا تو ہم سب نے بھی تو وہی کیا تھا نا۔ التماش نے اس دن کہا تھا کہ ایک مرتبہ اس کی بات سنی جائے، مگر ہم سب نے مل کر ذلیل کیا۔ تو اس سب میں اکیلی مشال ہی کیوں ذمہ دار؟ اگر ایسا ہے تو پھر آپ یہ سب کہہ دیں کہ ہم بھی اتنے ہی شریک ہیں اس جرم کے۔ ان کی تفصیلی گفتگو پر عالیہ بیگم نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ابو، آپ کیسے؟ کیونکہ ہم بھی تو اتنے ہی غلط سمجھ رہے تھے التماش کو۔ عالیہ بیگم کی بات کاٹتے ہوئے انہوں نے کہا، عالیہ بیٹا، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، مشال سے بھی ہوئی۔ شروع میں ہم بھی اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے تھے، پر اب خود بتائیں، اتنی سزا کافی ہے ان کے لیے؟ تقریباً 1 سال ہونے کو ہے اور وہ ہم سب سے دور اس فلیٹ میں رہتی ہے۔ بیچ میں 1-2 بار آنا ہوتا ہے اور اس میں بھی ہم ان سے غیروں کی طرح بات کرتے ہیں۔ ان کے چپ پر حیدر صاحب نے انہیں سمجھایا، پر ابو مجبور ہوں، میرا دل صاف نہیں ہو رہا اس لڑکی کے لیے۔ یہ وہی لڑکی ہے جسے آپ کبھی بیٹی مانا کرتی تھی۔ بیٹا، میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی معاف کریں، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں، ہمیشہ اپنا دل تھوڑا بڑا کر لیں۔ اسے اجازت تھی اس گھر میں آنے کی، اب تو اس گھر کی خاموشی سے بھی مجھے وحشت ہوتی ہے۔ پہلے جو حیدر والا ہنسی شور اور کہکوں سے گونجتا تھا، اب ہر پل سوگ میں رہتا ہے۔ ان کے دھیمے لہجے میں سمجھانے پر عالیہ بیگم نے آمنہ بیگم کو دیکھا، جو بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی۔ بیٹے کی موت نے ان کی حالت کیا کر دی؟ میں کوشش کروں گی۔ کافی دیر بعد انہوں نے آنسو پوچھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ آفس میں بیٹھا وہ رکنگ چیئر پر گھومتے ہوئے مسلسل کچھ سوچ رہا تھا۔ آفس کے لیے نکلنے سے پہلے اس نے آغا جان کو کہا تھا، مشال کے سلسلے میں عالیہ بیگم سے بات کری۔ کچھ خبر سنی بھائی؟ ہادی اس کے آفس میں داخل ہوتے ہوئے بولا، پر وہ اپنی سوچ سے نکلتا ہوا بولا، کیا واجدان جیل سے بھاگ گیا؟ اس کی بات پر التماش کی پیشانی پر بال پڑے۔ کیسے؟ اس نے جھپتے ہوئے کہا، کیا کہہ سکتے ہیں، سننے میں آیا ہے کوئی روز اسے ملنے آتا، پھر اچانک ایک رات وہ جیل سے غائب۔ اس نے کندھے اچاتے ہوئے کہا۔ جیل پر التماش تلا بیٹھ گیا۔ کمینہ، ہلکی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے وہ بولا۔ صبح سویرے التماش کے اٹھنے پر ہی اس کی آنکھ کھلی۔ اس کے جانے کے بعد گھر کا کام کرتے ہوئے وہ اس کا پوری سوچ رہی تھی۔ پہلے اس کے سوچنے پر مشال کی روح کانپتی، پر اب پتہ نہیں اس کا خیال جب اس کے دماغ میں آتا تو خوبصورت سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آتی۔ وہ بہت مس کر رہی تھی۔ عجیب ہے دل کا حال تھا، جب وہ قریب ہوتا تو مشال کی جان پر بن آتی، اور اس وقت وہ اس کے سامنے سے غائب تھا، پر جب وہ دور ہوتا تو مشال کا دل بے چین ہو جاتا۔ مشال اعجاز التماس زماں حیدر کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی، پر یہ اعتراض اس کے لیے سوہان روح تھا۔ تبھی وہ کہنے سے ڈرتی، پر دل کا کیا کرتی جو اس کے ستمگار کے لیے بے کیف رہنے لگا۔ وہ ابھی بھی وہیں شام کے 6 بج رہے تھے اور وہ دعا کر رہی تھی کہ جلدی سے التماش آ جائے۔ تبھی سے لاؤنج میں قدموں کی چاپ کی آواز آئی۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، دعا اتنی جلدی قبول ہوگی۔ وہ مسکرا کر بھاگتے ہوئے روم سے نکلی، مگر لاؤنج میں کسی کو نہ پا کر اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اچانک دماغ میں کل والا واقعہ یاد آیا۔ تبھی سے محسوس ہوا کل اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہے۔ مشال نے آہستہ سے گردن گھما کر دیکھا۔ واجدان کٹاؤ دار لب پھڑپھڑائے ہوئے تھا۔ او میری جان، میں جانتا تھا کہ تم مجھے بھول نہیں سکتی، وہ کمینگی سے کہنے لگا۔ آپ یہاں پر کیسے؟ مشال کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، یہاں تک اسے معلوم تھا کہ فلیٹ کی چابی صرف التماش کے پاس تھی۔
تم کتنی بولی ہو مشال، اتنا بھی نہیں پتا کہ اس دور میں لوک کھولنے کے ہزار طریقے ہیں؟ وہ فرینکلی بولتا اس کے گرد چکر لگانے لگا، جبکہ مشال کے ذہن میں پچھلے 2 دن سے ہوتا ہوا واقعہ گردش کرنے لگا۔ مطلب آپ 2 دن سے یہاں پر؟ آف کورس یار، چلو تھوڑی سمجھدار تو ہو گئی، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تو مشال چندیا کے بے یقینی سے کھڑی رہی۔ کتنے بے شرم انسان ہو، کسی کے گھر میں بنا اجازت کے کتنا چیختی ہو سویٹ ہارٹ، کسی دوسرے کے گھر میں تھوڑی نہ ہوں جو شرم محسوس کروں۔ نانا میری جان، یہ غلطی مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو وہ الٹا تم پر ہی شک کرے۔ اس کی بات پر مشال کے ذہن میں وہ رات یاد آئی جب صرف واجدان کے ساتھ کھڑے رہنے پر التماش نے سگریٹ سے کندھا داغ کر کے حشر کیا تھا اس کا۔ رات کو فلیٹ پر پہنچا، ابھی وہ فلیٹ میں اپنے فلور کے نمبر پر کلک کرنے ہی لگا کہ سامنے سے ایک اور آتے ہوئے فلیٹ میں داخل ہوئی۔ وہ باری بار کم عورت بار بار اسے دیکھ رہی تھی، پھر کچھ دیر بعد بولی، آپ کا اور میرا فلور ایک ہی ہے۔ اس کے مسکرانے پر التماش بھی ہلکا سا مسکرا دیا۔ آپ اپنی بیوی کے ساتھ کافی ٹائم سے یہاں رہتے ہیں؟ آپ اور آپ کی بیوی کے علاوہ کوئی تو نہیں رہتا آپ کے فلیٹ میں؟ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ ایک بات بتانی تھی، دراصل آپ کو وہ کیا ہے نا، میں پچھلے کچھ دن سے دیکھ رہی ہوں، آپ کے فلیٹ سے نکلنے کے بعد کوئی لڑکا آتا ہے آپ کے پیچھے اور پھر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد چلا جاتا ہے۔ ایکچولی میری وائف کا بھائی ہے وہ، اکثر میں نہیں ہوتا تو وہ میری وائف کچھ بھی سامان منگوا لیتی ہے۔ اب سگا بھائی ہے تو اندر تو بلائے گی نا، تو اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ سر لہجے میں بولتا ہوا گیٹ کھول کر اندر گیا۔ ہائے ہائے، بولو تو بلا، بلائی کا تو زمانہ ہی نہیں، اس کے انداز پر نخوست سے کہتا ہوا اپنی گیٹ پر چلی گئی۔ اس عورت کو تو التماش نے جواب دے دیا، پر اب اس کے ذہن میں الجھن تھی، کون آتا تھا اس کی غیر موجودگی میں مشال سے ملنے؟ کھانا کھاتے ہوئے اس نے نوٹ کیا مشال کا موڈ تھوڑا آف ہے، تبھی اس نے مشال کا ہاتھ تھاما جس پر کیا ہوا اس نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ جلدی سے کنفیوز ہوگی، تم ٹھیک ہو؟ اس کے پوچھنے پر مشال نے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ کھانا کھا کر وہ روم میں بیٹھا مسلسل کچھ سوچ رہا تھا، تبھی مشال فارغ ہو کر روم میں آئی۔ وہ ڈریسنگ روم میں جانے لگی، لیکن التماش نے اسے اپنے پاس بلایا۔ مشال کے سامنے بیٹھنے پر التماش نے اسے پکڑ کر اپنے قریب کیا، پھر موڑ کر اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا۔ وہ شرم سے نظریں جھکائی، لیکن اگلے ہی پل التماش نے اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی رکھتے ہوئے پوچھا، آج کوئی آیا تھا کیا؟ وہ سوال تھا یا کیا؟ مشال کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، واجدان کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرا گیا۔ مشال اسی کے سوچ میں گم محسوس کر کے التماش نے اسے پکارا۔ مشال کا دل کیا اسے بتا دے، پر پھر واجدان کی بات یاد آئی۔ کوئی آیا تھا کیا آج؟ اس نے پھر پوچھا۔ نہیں، کوئی بھی نہیں، وہ ہونٹ پر زبان پھیرتے ہوئے ہکلا کر بولی۔ پاگل تو نہیں میں، اس سے ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ وہ ہنسنے لگا اور اسے یوں دیکھ کر مشال کو تسلی ہوئی کہ اسے شک نہیں ہوا۔ ڈرپوک، التماش ہنستے ہوئے بول کر اس کے نرم گالوں پر باری باری بوسہ دینے لگا۔ اس کی گستاخی بڑھتی دیکھ مشال پریشانی سے کہا، اور پھر ہی واجدان کی وجہ سے سر میں درد تھا۔ ارے کیا مطلب؟ جب سے چھوڑ رہا ہوں اب نہیں، وہ مصنوعی روب سے بولا تو مشال کا منہ بنا۔ ابھی وہ کچھ بولتی کہ التماش اس پر جھکتے ہوئے مشال کا منہ بند کر گیا۔ ریحانہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی تھی، تبھی عالیہ بیگم ان کی پکارتے ہوئے ان کے پاس آئی۔ کیا ہوا، پریشان ہو؟ ان کا مرجھایا چہرہ دیکھ عالیہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ کچھ نہیں بھابھی، وہ آسودگی سے بولی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھنا ہے، عالیہ بیگم نے پوچھا۔ جی بھابھی، پرسوں چلو گی میرے ساتھ؟ انہوں نے دھیمے سے کہا۔ ریحانہ بیگم کے پوچھنے پر وہ بولی۔ مشال کو لینے ریحانہ بیگم کی آنکھیں پھیلی تو ان کی بات کچھ دیر وہ سنبھالی تو خوشگوار حیرت سے عالیہ بیگم کو دیکھنے لگی۔ بھابھی میں، انہیں سمجھ نہیں آیا کہ کیا بولے، تبھی خوشی سے وہ عالیہ بیگم کے گلے لگ گئی۔ اتنی جلدی اٹھ گئی تم؟ آج تو آفس نہیں جانا؟ نور کمرے میں آئی، پر ہادی کو ڈریسنگ مرر کے سامنے دیکھ کر وہ بولی، تم سے پوچھ رہی ہوں۔ ہادی کے اگنور کرنے پر اس نے سامنے آتے مسکرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ ہادی کا موڈ سیریس دیکھ کر اس نے اب آرام سے پوچھا۔ کچھ نہیں، مختصر جواب۔ وہ روم سے نکلا۔ نور کو شدید حیرت ہوئی اس کے رویے پر۔ کل تک تو ٹھیک تھا، وہ پریشانی میں آواز بڑبڑائی، جبکہ ہادی نے ایک نظر گیٹ سے اندر آتے جان کر اس کی پشت کو دیکھا اور پھر مسکراہٹ چھپاتے ہوئے واپس چلا گیا۔ بیٹا سب ٹھیک ہے؟ عالیہ بیگم ناشتے پر سب نوٹ کر رہی تھی۔ ہادی کا نور کو اگنور کرنا، اس کی بات کا جواب نہ دینا، تبھی وہ نرمی سے نور سے پوچھنے لگی، جی تائی امی؟ اس نے بکھلا کر جلدی سے کہا، اور وہ عالیہ بیگم سے آنکھیں بچا کر ایک اور مرتبہ ہادی کو دیکھنے لگی جو ناشتے میں مصروف تھا۔ صبح کی دھوپ اس کے سفید چہرے پر پھیلی، دوسری کور پر ہوئی اور التماش کے سینے پر ہاتھ رکھ دی۔
پر یہ کیا، اس کی جھٹک سے آنکھیں کھلی، وہ وہاں پر نہیں تھا، پر وہ اس کی نیند غائب ہوئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور گھڑی پر نظریں دوڑائی۔ 8 بج رہے تھے، تو کیا آج وہ اسے بتائے بنا چلا گیا؟ بے ساختہ مشال کی آنکھوں میں نمی آئی، دل میں غصہ ابھرا۔ وہ حیرت سے مشال کو دیکھنے لگی، وہ بھی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں گیا تھا، وہ یہیں تھا اس کے پاس۔ صبح صبح جنگ کرنے کا ارادہ ہے کیا سویٹی؟ اس نے شرارتاً پوچھا تو مشال سبھی فیل کرتے ہوئے اپنے لب دانتوں میں دبائے، پھر اٹھ کر جلدی سے واش روم میں غائب ہو گئی۔ کچھ دیر بعد نہا کر وہ بالوں کو خشک کرتے ہوئے روم میں آئی تو التماش کا کال پر بات کرتی پایا۔ اس نے جلدی جلدی بال سنوارے اور دوپٹہ اوڑھتے ہوئے کچن میں ناشتہ بنانے چلے گئی، پر ڈائننگ ٹیبل پر پہلے سے ہی ناشتہ تیار دیکھ کر وہ اچبنا گئی۔ تبھی پیچھے سے التماش نے اسے اپنے حصار بھی لیا۔ کیسا لگا؟ وہ گردن گھما کر وہ دیکھنے لگی۔ التماش، آپ نے کیوں اچھا نہیں لگا؟ اس کی بات کاٹتے ہوئے التماش نے کہا۔ اچھا ہے، آپ نے کیوں بنایا؟ ارے ڈرو نہیں، اس بار اچھا بنایا ہے، ٹیسٹ کر کے دیکھ لو۔ اس کا دلاسا دینے پر مشال کو التماش کا بنایا ہوا یاد آیا تو وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ چلو ایسا کرو تم جو ہے تیار ہو جاؤ، پھر آج کھانا میں بناؤں گا۔ اور اس کے بعد مشال بکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں التماش، اتنا کافی ہے، کھانا ہم بنائیں گے، ڈسٹنگ بھی ہم کر لیں گے، وہ جلدی سے کہہ کر کمرے میں چلے گی۔ کیا مطلب؟ ناشتہ اچھا نہیں تھا لگا تمہیں کیا؟ لیکن کچھ نہیں ہوتا، پلیز، میں پھر بھی کھانا بناؤں گا، اس نے روب جماتے ہوئے کہا تو التماش منہ بنا گئی۔ ماسی کے صفائی کر جانے کے بعد اب وہ ڈسٹنگ کر کے روم میں بیٹھی بور ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کچن میں کیا ہو رہا تھا، مگر التماش کے ڈر سے وہ ہمت بھی نہیں کر پائی۔ ایک چولہے پر چاول چڑھائے ہوئے تھے، جبکہ موبائل میں ریسپی دیکھتے ہوئے مسالہ ڈال رہا تھا۔ اس کے کچن میں اس طرح مصروف دیکھ کر مشال کو شرارت سوجی۔ تمہیں منع کیا تھا میں نے۔ التماش، ہم تو آپ کو یہ بتانے آئے ہیں کہ ہمارا کیا دل کر رہا ہے کھانے کو۔ وہ معصوم سا منہ بنا کر بولی تو التماش کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی۔ ایک تو پہلے سے معصوم دکھتی ہو، اوپر سے ایسا چہرہ بنانے پر اور بھی کیوٹ لگتی ہو۔ پھر سویٹی، کیا کھانے کو دل کر رہا ہے؟ محبت سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر التماش نے کہا۔ اس کے لہجے پر بہت کوشش کے باوجود بھی مشال کے گال سرخ ہو گئے۔ وہ ہاں، ہمارا آج روٹی کھانے کو دل کر رہا ہے، اسے سنبھلتے ہوئے جلدی سے کہا تو التماش کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ روٹی؟ اس نے دہرایا۔ ہاں روٹی کھانی ہے ہمیں، آپ بنائیں گے نا؟ اس نے پھر سے کہا اور مسکراہٹ چھپانے کے لیے نگاہ پھیر لی۔ اب کی التماش کو یہ فکر لگی کہ وہ روٹی کیسے بنائے۔ مشال، ایسا کرو، ابھی تو میں چاول بنا دی ہیں تو روٹی پھر کبھی کھا لینا۔ وہ بات بدلتے ہوئے بولنے لگا، نہیں، ہمیں آج روٹی ہی کھانی ہے۔ ایک تو کیوٹ اتنی ہو اور سمجھ نہیں آتا کام کروں یا تمہیں دیکھوں۔ بے ساختہ اس کے منہ سے جملہ نکلا جو مشال کے سرخ چہرے کو مزید ٹماٹر کر گیا۔ یہ مکھن کسی اور کو لگائیں، روٹی اگر نہیں بنائی تو کوئی بات نہیں، ہم خود بنا لیں گے۔ اس کا یہ طریقہ کام کر گیا۔ التماش نے اس کے کچھ کرنے سے پہلے ہی کیبن کھول دیا اور ہر جگہ آٹے کا ڈبہ ڈھونڈنے لگا۔ کچھ دیر بعد مشال اپنی ہنسی بمشکل روکے التماش کو دیکھ رہی تھی، جو آٹا گوندھ کم اور خود پر لگا زیادہ رہا تھا۔ پانی ڈال کر اس نے آٹے کا حشر خراب کر دیا۔ یہ تو نہیں ہو رہا یار، وہ لاچاری سے بولتے ہوئے مشال کو دیکھنے لگا، جس کا چہرہ ہنسی ضبط کر کے چکر میں لال ہو چکا تھا۔ تمہیں ہنسی آ رہی ہے مجھ پر؟ وہ تکتے نخوت سے بولا۔ ارے نہیں التماش، بہت اچھا گوندھ رہے ہیں، اور کریے، ہو جائے گا۔ باوجود کوشش وہ یہ جملہ بولتے بولتے کھلکھلا ہنسی۔ بڑی ہنسی آ رہی ہے نا لڑکی، میں تمہیں بخشوں گا نہیں، وہ غصے میں بولتا ہوا سنک میں ہاتھ دھونے لگا۔ مشال اس کا ردہ باندھ کر کچن سے رفو چکر ہو گئی۔ رکو لڑکی، تم اب بچ کر دکھاؤ مجھ سے، التماش اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے بولا۔ سوری التماش، آپ پکا نہیں ہنسیں گے؟ وہ اس سے بچنے کے لیے لاؤنج کے صوفے کے گرد گھومنے لگی، پھر جلدی سے روم کی طرف بھاگی۔ یکایک التماش نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ بول بھی رہی ہو، ہنس بھی رہی ہو؟ التماش نے اسے مسلسل ہنستا دیکھ مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا نا، اب نہیں ہنسیں گے؟ اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش جب ناکام لگی تب مشال چہرہ بالکل سیریس بنا کر بولی، مگر آنکھوں میں شرارت ساتھ تھی۔ پہلے سوری، التماش نے گردن اکڑا کر کہا۔ سوری؟ ٹھیک ہے، اب چھوڑیے۔ ایسا سوری نہیں، وہ اسے ایک جھٹکے میں اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا۔ تو پھر کیسا؟ اب کی مشال بچ گئی اور اس کی کافی سے زیادہ سخت گرفت اس کے لیے چڑھ کر بولی۔ اس کے پوچھنے پر التماش نے ایک انگلی اپنے لب پر رکھی۔ اس کا اشارہ سمجھتے ہی مشال بکھلا کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ التماش کے سینے پر غصے سے مکہ مارنے لگی، مگر کچھ نہیں ہونے والا ہے سویٹی،
تمہاری اس مزاحمت پر اپنے کندھے پر مشال کے ناخن رگڑتے دیکھ کر التماس نے مسکرا کر کہا اور اس کے بڑے بڑے گلابی ہونٹوں کو دیکھنے لگی۔ التماس چھوڑے، درد ہو رہا ہے ہمیں۔ اس کی جھنجھلاتی آواز میں جملہ مکمل ہوتے ہی التماس نے مشال کے کٹاؤ دار لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ مشال کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوگی، وہ بے خودی میں اس پر جھکا رہا۔ مشال کے ہارٹ بیٹ جیسے بند ہونے لگی۔ اپنی پشت پر اس کے ہاتھ کا بڑھا دباؤ محسوس کر کے وہ التماس کو دھکا دینے لگی، جو اپنی شدتیں اس پر لوٹانے پر تھا۔ ہونٹ میں شدید جلن ہوتے ہی مشال نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ وہ اس لیے التماس کی قربت سے ڈرتی، اس کی ستمگری کی قربت جان لیوا ثابت ہوتی، اس لیے وہ چاہے وہ اسے نفرت سے اس کے قریب آئے یا محبت سے۔ تبھی التماس نے آہستگی سے اس کے لب کو چھوا۔ وہ اپنی منتشر دھڑکنوں کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنکھیں تکلیف برداشت کرنے کی وجہ سے حد سے زیادہ سرخ تھیں۔ کن سنبھالنے پر مشال نے اپنے نچلے ہونٹ پر انگلی رکھی۔ خون کی بوند دیکھ کر وہ نم آنکھوں سے التماس کو دیکھنے لگی، جو اب کافی حد تک خود کے بے لگام ہوتے جذبات پر قابو پاتا تھا۔ وہ اب اس کے چہرے پر تھوڑی شرمندگی کے آثار نمودار تھے۔ سوری، وہ خود حیران تھا کہ کیوں اتنا آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے وہ اس کے سامنے۔ ہمیں بات ہی نہیں کرنی آپ سے، مشال نے بری ہوئی آواز میں بولتے ہوئے دھکا دیا اور بھاگتے ہوئے روم میں چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ مشال، سوری یار، وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے پیچھے گیا، پر گیٹ بند تھا۔ وہ شرمندہ تھا اسے ہرٹ کرنے پر۔ اتنی مشکل سے تو وہ ہنسنے لگی تھی، پر اب سالن اور چاول دونوں جل کر پتیلے سے چپک گئے۔ ابے یار، اس کا غصہ بڑھا تو اپنی بے خودی پر۔ ہادی ابھی آغا جان اور بی جان کے پاس سے اٹھ کر اپنے روم میں جا رہا تھا کہ تبھی کو نور نے اس کا رستہ روکا کوریڈور میں۔ موڈ کیوں خراب ہے؟ صبح سے وہ دونوں ہاتھوں کو کمر پر رکھ کر پوچھنے لگی تو ہادی نے چندیال سے اسے دیکھا اور پھر اسے سائڈ پہ کر کے روم میں چلا گیا۔ ارے ہادی، سنو تو صحیح، کیا ہوا بتاؤ تو صحیح۔ وہ اس کے پیچھے روم میں آئی۔ تمہیں کیا پرواہ ہے؟ شوہر ناراض ہو؟ وہ ترچھی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم بتاؤ کیا ہوا؟ وہ چڑ کر بولی۔ شوہر کے حقوق پورے نہ کرنے والی بیوی کو گناہ ملتا ہے بہت، اس نے منہ بنا کر کہا، جبکہ نور نے اس کے جملے کا مطلب سمجھ گئی۔ وہ گور کر رہ گئی، اس انسان کو تو صبح سے اس بات پر ناراض تھے۔ اس نے آنکھیں پھاڑی تو ہادی نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ چھچورے، اب سب کے علاوہ بھی تمہیں کچھ سوچتا ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ او ہیلو، تمیز سے بات کرو، شوہر ہوں میں تمہارا، ہادی نے کالر جھاڑتے ہوئے کہا۔ شوہر ہو تو کیا کرو گے؟ میں نے کہا بیوی بناؤ مجھے اپنی۔ صبح سے اتنا ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہو، سمجھ کیا رکھا ہے خود کو؟ وہ مسلسل اسے صلاحیں سنا رہی تھی، جبکہ عادی جو کچھ بولنے لگا گیٹ پر ریحانہ بیگم کو کھڑا دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ وہ ان کے سامنے معصوم کی شکل بنائے نور کی باتیں سننے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ نور، ریحانہ بیگم کے غصے سے بھری آواز پر نور کی چلتی زبان بند ہوئی۔ وہ دانتوں میں لب دبانے لگی، تبھی ریحانہ بیگم انٹر ہوئی۔ یہ کیا طریقہ ہے شوہر سے بات کرنے کا؟ وہ غصے میں نور کے ساتھ کھڑی پوچھ رہی تھی۔ امی، اس کی بھی تو بول لینا، یہ بھی تنگ کر رہے ہیں مجھے۔ وہ بچنے کے لیے ان پر الزام لگانے لگی۔ جو بھی ہو طریقے سے بات کرو، اب شوہر ہے وہ تمہارا۔ اور یہ کیا ہوتا ہے؟ کر رہا تھا، لہجہ درست کرنا پڑنا ہے آپ کو اپنا۔ ان کی سختی سے کی گئی تائید پر جہاں ہادی نے اپنی ہنسی ضبط کی، نور نظریں جھکا گئی۔ سوری کہو فوراً، اس کے چپ رہنے پر ریحانہ بیگم نے کہا۔ امی، وہ چڑھتے ہوئے انہیں دیکھنے لگی، مگر ان کی آنکھیں دکھانے پر نور خفتگی سے سوری بولا۔ اس کے سوری بولنے پر عادی ہنسا تھا۔ ہادی بیٹا، میں تمہیں بتانے آئی ہوں کہ کل شام ہمیں کہیں نکلنا ہے، تو تم آفس سے جلدی آ جانا۔ جی چاچی، وہ تابع داری سے بولا تو ریحانہ بیگم مسکراتے ہوئے اس کے سر پر چت لگاتی ہوئی چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد ہادی نے نور کو دیکھا جو منہ بنائے کھڑی تھی۔ ہادی کے دیکھنے پر وہ بنا اسے کوئی اور بات کیے باہر نکل گئی۔ صاف ناراضگی کا اظہار تھا۔ ہادی نے مسکراتے ہوئے اپنے کان جھکا لیے۔ تو چلیے فرینڈز، اس ناول کا اختتام یہاں پہ کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔